المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث للشیخ عبدالحق الدہلوی رحمہ اللہ، اس کی شرح چل رہی ہے اور آج اس کا 14واں درس ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے بات کی المعضل پہ، تفصیل کے ساتھ اس پہ بات ہوئی۔ اصطلاحاً ہم نے کہا کہ جس حدیث میں پے در پے دو یا دو سے زیادہ راوی حذف ہو جائیں، وہ ساکت ہو جائیں، تو ایسی حدیث کو ہم اصطلاحاً معضل کہتے ہیں۔ پھر ہم نے صاحب متن کی بات کی کہ صاحب متن سکوت کے بارے میں جب بات کرتے ہیں، سند کے بیچ میں سے جب سکوت ہو جائے، اگر وہ دو پے در پے یا اس سے زیادہ ہو تو ہم اس کو معضل کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے حکم پہ بات کی۔ ہم نے کہا کہ معضل جو ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حال کے اعتبار سے سب سے برا ہے مرسل اور منقطع سے، کیونکہ اس میں محذوفین کی جو تعداد ہے سند میں، یعنی جو راوی ساکت ہیں، جو گرتے ہیں، ان کی تعداد ایک سے زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں زیادہ پرابلم ہے، اور ہم نے کہا کہ علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ معضل جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ صاحب کتاب نے یعنی ماتن نے اصل میں حدیث کی دو قسمیں بیان کی ہے، ایک المتصل اور دوسری غیر المتصل۔ اور پھر غیر المتصل کی انہوں نے 4 صورتیں یا 4 قسمیں بیان کی ہے۔ پہلا المنقطع، دوسرا المعلق، تیسرا المرسل، اور چوتھا المعضل۔ المعضل جو ہے یہ چوتھی قسم تھی جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھی۔ پھر ہم نے کہا کہ جو یہ منقطع ہے، کبھی یہ غیر متصل کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ صاحب کتاب کہہ رہا ہے، یعنی عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت صورت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب منقطع اور متصل غیر متصل حدیث جو ہے وہ مطلقاً برابر ہو جاتی ہے، اور منقطع جو ہے اس کی 3 قسمیں ایسی صورت میں ہے، ایک تو المعلق، اور دوسری المرسل، اور تیسری المعضل۔ تو یہ 3 قسمیں پھر منقطع کی کہلائیں گی۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے اس پہ بات کی۔ پھر ہم نے کہا کہ وہ طریقہ کیا ہے جس سے ہمیں انقطاع کے بارے میں خبر ملے، جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ سند میں انقطاع ہوا ہے۔ تو اس کو ہم نے پھر جوڑا اسماء و رجال کے ساتھ۔ ہم نے کہا کہ یہ جو عدم ملاقات کی معرفت جو ہے 2 راویوں کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان، یا عدم معاصرت کی جو ہمارے پاس خبر ہو کہ اصل میں 2 راوی آپس میں کانٹمپریریز نہیں تھے، ایک کا انتقال ہوا اور دوسرا پیدا ہوا، یا علاقے کی وجہ سے علاقے اتنے دور دور تھے کہ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع نہیں ملا، ان 2 میں ملاقات نہیں ہوئی، یا ایک نے دوسرے کو اجازت نہیں دی۔ تو یہ سارا جو ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اسماء و رجال کی کتابوں کی بنیاد پر، کیونکہ ہمارے پاس روات جو ہے ان کی سوانح جو ہے، ان کی جو بائیوگرافیز ہے، ان کو قلم بند کیا گیا ہے، اور یہ تاریخ جو ہے یہ وضاحت کرتی ہے راوی کا ڈیٹ آف برتھ، ان کے ڈیٹ آف ڈیتھ، یعنی ان کے جو
तारीख़ वफ़ात है वो भी, और इसी तरह के उन्होंने किस औकात में इल्म हासिल किया और उनके सफ़र कहाँ कहाँ रहे और किन लोगों के साथ वो मिले। तो ये सारा मामला जो है ये इल्म तारीख़ का है। तो एक हवाले से अब हमें ये भी पता चला कि फ़न हदीस जो है ये इल्म तारीख़ के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज़माने और मुख्तलिफ़ रुवात के जो ज़िंदगी के हालात है ये असल में तारीख़ का ही एक हिस्सा है। तो तारीख़ यहाँ पर तायीद करती है या तारीख़ यहाँ पर खिदमत में है इल्म दीन के। तो इस तरह से मुहद्दिसीन के यहाँ इल्म तारीख़ जो है वो एक बुनियाद की, एक जड़ की अहमियत रखती है और एक सुतून की अहमियत रखती है, जैसा कि हमारा साहिब किताब यानी मातिन अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहिमहुल्लाह बयान फरमा रहे। आज हम आगे चलेंगे। आपके मातन में वाज़ेह है और मेरे ख़्याल में अभी तक सबसे लंबी बहस जिस किस्म पे हुई है वो अब आने वाली किस्म है, जिस पे आज हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। और साहिब किताब ने इसमें तफसील के साथ गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करके पढ़ेंगे। एक हिस्सा आज इंशाअल्लाह और अगले दर्स में इसका दूसरा हिस्सा आ जाएगा। तो आज जो है अल मुदल्लस, तो आज बात होगी हदीस की वो किस्म जिसको अल मुदल्लस कहा जाता है। तो साहिब किताब ने पहले ही इसकी तारीफ़ दी है और तारीफ़ में भी उन्होंने कुछ ऐसा तगय्युर किया है जो आम किस्म की जो तारीफ़ात जिस तरह लिखी जाती है उनमें वो देखा नहीं जाता। यानी यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि आप लुग़त के एतबार से पहले बहस करें जैसा कि होता है, फिर इस्तिलाह के एतबार से बात करें, क्योंकि पहले हमेशा जब लुग़वी तौर पर किसी लफ्ज़ को समझा जाता है और उसके माना समझ आते हैं कि लफ्ज़ के माना क्या है, फिर उसके बाद इस्तिलाह में जब उसको लाया जाता है और इस्तिलाह में एक ख़ास माना होता है तो उसके बाद उस पर बात होती है। लेकिन आज के इस दर्स में आप मामला उल्टा देखेंगे और उन्होंने कोशिश की है कि पहले इस्तिलाह को समझाए, उसके बाद वो उसको लुग़त के साथ जोड़ देते हैं। बहरहाल उसकी भी एक खूबसूरती है, उसका भी एक फ़ायदा है, वो इंशाअल्लाह ताला आप खुद ब खुद समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अल मुदल्लस वमिन अक़सामिल मुनक़ती, मुनक़ती और मुनक़ती हदीस की किस्मों में से है। आपको याद होगा गुज़श्ता दर्स में हमने बात की थी मुनक़ती, तो अब उसकी तीन किस्में हमने कही थी, अल मुअल्लक़, अल मुरसल और अल मुअज़्ज़ल। अब साहिब किताब कह रहे हैं वमिन अक़सामिल मुनक़ती, और मुनक़ती की किस्मों में से है अल मुदल्लस। कौन सी किस्म है? अल मुदल्लस बिज़म्मिल मीम, मीम के पेश के साथ, व फ़त्हिल लाम और लाम के ज़बर के साथ। लाम पे ज़बर है और मीम पे पेश। और ये लाम कैसा है? अल्लाम अल मुशद्ददा, ये लाम मुशद्दद है, तशदीद वाला। ये पुराना तरीका है लिखने का, क्योंकि उस ज़माने में हरकत एराब वगैरह नहीं लगाए जाते थे, और अगर आपको वजाहत करनी होती थी तो आप मतन में ही लिखते थे। अक्सर आप देखेंगे कि कदीम अरबी की किताबें जो हैं, जहाँ जहाँ इश्काल को दूर करना है, शक को दूर करना है, वहाँ वो बता देते हैं कि किस पे आप हर्फ पे कौन सी हरकत पढ़ेंगे। तो यहाँ भी है वमिन अक़सामिल मुनक़ती, मुनक़ती की किस्मों में से है अल मुदल्लस, मुदल्लस हदीस, बेज़म्मिल मीम, मीम के पेश के साथ, व फ़त्हिल लामिल मुशद्ददा, मुशद्दद लाम के फ़तह के साथ। तो इसका मतलब ये है मीम पे पेश, लाम पे तशदीद और साथ में ज़बर। तो वाज़ह है कि ऐसी सूरत में हम इसको अल मुदल्लस पढ़ेंगे, अल मुदल्लिस नहीं पढ़ेंगे, अल मुदल्लुस नहीं पढ़ेंगे, अल मदल्लस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अल मुदल्लस। वायुक़ालु, और कहा जाता है, लिहाज़ल फ़िअल, इस फ़ेल को, किस फ़ेल को? मुदल्लस जो किस्म बनती है इसका कोई फ़ेल होगा जिस फ़ेल की बुनियाद पर इसको मुदल्लस कहा गया है। इस हदीस में कोई अमल होगा जिस अमल की बुनियाद पर
اس حدیث کو مدلس کہا گیا ہے. تو اسی عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ التدلیس. التدلیس. وَلِفَاعِلِهِ، اور اس کا کوئی فاعل بھی ہوگا، اسی لیے کہا جاتا ہے وَلِفَاعِلِهِ، اس کے فاعل کو. کس کے فاعل کو؟ تدلیس کے فاعل کو یا مدلس کے فاعل کو. مدلسن، لام پہ زیر کے ساتھ، مدلسن بکسر اللام، لام کی زیر کے ساتھ، بکسر اللام، لام کی زیر کے ساتھ. تو لام کی زیر کے ساتھ آپ مدلس پڑھیں گے. یعنی جب میں بات کر رہا ہوں مدلس کی تو میرے ذہن میں ہے تدلیس. تدلیس. تو تدلیس مصدر ہے کس چیز کا؟ دلس یدلس. تو تدلیسن اس کا مصدر بنے گا، اور مدلس جو ہے وہ مفعول ہے، اس میں مفعول. اور اصل میں یہ فاعل جب بنائیں گے تو ہم اس میں فاعل بنائیں گے مدلس. تو یہ سوچ کر صاحب کتاب جو لکھ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کہہ رہے ہیں وَمِنْ أَقْسَامِ الْمُنْقَطِعِ، منقطع کی قسموں میں سے کیا ہے؟ المدلس. تو اس میں مفعول. تو حدیث جو ہے جس کو ہم مدلس نام دیتے ہیں اس کو ہم اس میں مفعول بناتے ہیں، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ میٹر ہی وہ حدیث ہے. جس پہ کام کیا جائے تو مدلس کہلائے گا، زبر کے ساتھ، سیکنڈ لاسٹ پہ زبر، بضم المیم وفتح اللام المشددہ. ویقال، اور کہا جاتا ہے لہذا الفعل، اس فعل کو جس کی وجہ سے مدلس حدیث بنتی ہے، اس فعل کو کیا کہا جاتا ہے؟ التدلیس. تدلیس مصدر ہے. وَلِفَاعِلِهِ، اور اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ مدلس بکسر اللام، لام کی زیر کے ساتھ. یہ ابتدائی بحث ہے جو انہوں نے فرمائی ہے. اب دیکھ لیجئے، اب وہ اصطلاحاً اس کی تعریف کریں گے جس سے معاملہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ہونا تو چاہیے تھا الٹا، اس کے بعد اس کی لغوی بحث آنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ابتدا میں اس کو ٹچ کیا ہے لیکن وضاحت نہیں کی، بات کو واضح نہیں کیا. اس کی ایک وجہ ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد آئے گی. تو ہم نے تو لغوی بحث بتا دی کہ یہ دلسا یدلس سے، تو اس کا جب مجہول بنائیں گے اس کا اس میں مفعول بنے گا تو اس کو ہم مدلس کہیں گے، اور اس کا اس میں فاعل جو ہے معروف کا وہ مدلس کہلائے گا. تو کیا ہے کہ اب یہ اصطلاح کے ساتھ اس کو ڈائریکٹلی جوڑ رہے ہیں. تو اب ہم اس کا ترجمہ سنیں گے، ہمارے ذہن میں بات واضح ہوگی. وَصُورَتُهُ، اور اس کی صورت کیا ہے؟ مدلس حدیث کی صورت کیا ہے؟ اللہ یسمی الراوی شیخہ، کہ اس کی ایک صورت یہ ہے اللہ یسمی الراوی، کہ راوی نام نہ لے کس کا؟ شیخہ، اپنے استاد کا. الٹا ہے، آج تک ہم کہہ رہے تھے نام لے، آج کہہ رہے ہیں کہ راوی اپنے استاد کا نام نہ لے. الذی سمعہ منہ، اس استاد کا جس سے اس نے اس کو سنا. کس کو سنا؟ حدیث کو. یعنی جس شیخ سے، جس استاد سے اس نے حدیث کو سنا ہے اس کا نام نہ لے. بلکہ یروی، وہ روایت کرے، امن، اس سے، فوقہ، جو اس کے اوپر ہو، شیخ کا شیخ، استاد کا استاد. باللفظ، ایک ایسے لفظ سے، یوہم، کہ وہم ہو، السماع، سما کا. تو ایک ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ سما کا وہم ہو. ولا یقطع کذبا، اور وہ قطعی طور پر، ایک ایسا لفظ استعمال کیا گیا جو قطعی طور پر جھوٹ پہ دلالت نہ کرتا ہو. کما یقول، جیسے کہ کہا جاتا ہے، ان سے، ان فلان، فلاں سے، وقال فلان، یا کہا جاتا ہے فلاں نے کہا. اب دیکھ لیجئے یہ جو تعریف انہوں نے دی ہے بہت ہی اہم ہے، اس کو غور سے سمجھ لیجئے
کہ کئی صورتیں ہیں تدلیس کی. تدلیس حدیث کو آپ ایک ایسے طریقے سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ کا راوی جو ہے وہ اپنے شیخ کا، اپنے استاد کا نام نہیں لیتا. یعنی فن حدیث میں ہر حدیث کسی خاص استاد سے ہی آدمی سنتا ہے. فن حدیث میں ہر حدیث کسی خاص استاد سے سنی جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے اگر 10 افراد سے حدیث سنی ہے تو یہ 10 افراد امام بخاری کے استاد ہیں، لیکن 10 نے مختلف احادیث بتائی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ امام بخاری کے 10 استاد ہیں، بلکہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ 10 استاد جو ہے 10 اساتذہ نے کون کون سی حدیث بیان کی. بالفاظ دیگر جب حدیث بیان کی جائے تو اسی استاد کا نام لیا جاتا ہے جس استاد سے وہ حدیث سنی ہو. یہ نہیں کہ آپ 10 اساتذہ میں سے کسی ایک کا نام لیں. تو یہاں حدیث کے ساتھ استاد خاص ہے. تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں، ہمارے صاحب کتاب کہتے ہیں اللہ یسمی الراوی شیخہ الذی سمعہ منہ، کہ راوی اپنے استاد کا نام نہ لے جس سے اس نے وہ حدیث جو وہ روایت کر رہا ہے سنی ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بھی سنا ہو، دوسری حدیثیں بھی سنی ہو، اس کا وہ نام لے سکتا ہے، یا وہ کسی اور کا بھی نام لے سکتا ہے، یا وہ اپنے استاد کے استاد کا بھی نام لے سکتا ہے، لیکن اس کا نام نہ لے جس سے وہ حدیث سنی ہے جو وہ بیان کرنے والا ہے. یعنی وہ اپنے کسی دوسرے استاد کا نام بھی لے سکتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس وجہ سے ہم نے سکوت کو پہچانا. پچھلے درس میں ہم نے بات کی کہ سکوت کو کیسے پہچانا جائے گا. تو ہم نے کہا کہ جب عدم ملاقات ہو، جب معاصرت نہ ہو. یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے، معاصرت بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی اور سماع بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو حدیث بیان کی وہ اس استاد سے نہیں سنی تھی جس کے ساتھ آپ معاصرت بھی کر رہے ہیں، اس سے آپ کی ملاقات بھی ہے اور اس سے آپ نے حدیث بھی سنا ہے، بلکہ آپ کوئی اور حدیث بیان کر رہے ہیں جو آپ نے ان سے نہیں سنی ہے، لیکن آپ اس کے نام پہ بیان کر رہے ہیں. تو آپ لفظ بھی ایسا استعمال کر رہے ہیں بلفظ یوہم السماع، کہ جس سے سننے والے کو وہم گزرے کہ اس نے اسی سے سنا ہے. نہ صرف اتنا، ولا یقطع کذبا، اور وہ لفظ بھی ایسا ہو کہ وہ قطعی طور پر آپ اس کو پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جھوٹ کہا. جیسے کہ آپ کہتے ہیں ان فلان، یا آپ کہتے ہیں قال فلان، کہ فلان سے سنا یا فلاں نے کہا. بالفاظ دیگر آپ یہ ابہام پیدا کرتے ہیں، آپ کا راوی یہ ابہام پیدا کرتا ہے، اور جب آپ راوی کی گرفت کریں گے تو دونوں معنی کا احتمال ہے. اگر اسے سنا ہے تب بھی کہتے ہیں ہم قولا، اگر اس سے نہ سنا ہے تب بھی ہم اس سے قولا استعمال کر سکتے ہیں. جس طرح ہم روزمرہ کی زندگی میں کبھی کبھار کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا. تو یہ فرمایا یعنی قال علی، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہا اور میں نے سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہم تک پہنچی ہے ان سے. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان عثمان. تو یہ لفظ ہی ایسا بنا ہے یہ ان قال کہ یہ دونوں قسم کے معنی لیے ہوئے ہیں. اس میں شرط نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے سنا. تو اسی لیے آپ کی جو تعریف یہاں پر بتائی گئی ہے، تعریف التدلیس اصطلاح کے اعتبار سے تدلیس کی تعریف کیا ہوگی؟ تو صاحب کتاب نے یہی کہا کہ اللہ یسمی راوی شیخہ
الذي سمعه منه بل يروي عمن فوقه بلفظ يوهم السماء ولا يقطع كذبا كما يقول عن فلان وقال فلان. تو یہ ایک توہم، ایک وہم پیدا کرنا، ایک گمان پیدا کرنا سننے والے کے دماغ میں، اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں جس نے وہ بات بیان کی لیکن آپ سے بیان نہیں کی، بلکہ آپ کے استاد کو بتائی تھی، آپ کے استاد نے آپ کو بتائی تھی. یہ بیچ میں آپ استاد کا نام حذف کر رہے ہیں. کیوں حذف کر رہے ہیں وہ بھی آگے آئے گا، کیونکہ آپ کے صاحب کتاب نے پوری تفصیل دی ہے. دوسری اصطلاح جو اس سے بھی آسان ہے اور معنی کو زیادہ یہ واضح کرے گی، جو میں نے یہاں پر لی ہے، وہ اصطلاح صاحب کتاب کی نہیں ہے، وہ ہماری طرف سے ہے، یعنی دوسرے علماء سے ہم نے لی ہے. اخفاء عیب فی الاسناد. اصل میں ہے کیا کہ آپ اسناد میں عیب کو چھپاتے ہیں. کوئی وجہ تو ہے نا جس وجہ سے آپ اپنے استاد کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو کوئی عیب ہی ہوگا جس کو آپ چھپا رہے ہیں. تو اخفاء عیب فی الاسناد، اسناد میں عیب کا چھپانا، وتحسین لظاہرہ، اور اس کے ظاہر کو آپ اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ کوئی قبوح نظر نہ آئے، اس کا حسن بنا کر آپ اس کو پیش کر رہے ہیں. تحسین کسی کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا، اور عیب کو چھپا رہے ہیں. بالکل کاسمیٹک میجر آپ لے رہے ہیں کہ اس کے عیب کو چھپا کر اس کے ظاہر کو آپ حسین و جمیل بنا کر جو قابل قبول ہو اس طرح آپ اس کو پیش کر رہے ہیں. اب دیکھیے تھوڑی بات یہاں سمجھنے کی ہے. الالفاظ محتمل للسماع. سماع کے لیے کچھ لفظ بولے جاتے ہیں جن میں احتمال ہوتا ہے، جو قطعی نہیں ہوتے ہیں. ایک ہے قال، جس طرح انگریزی کا ہی سیڈ. قال اس نے کہا، ہی سیڈ. فار ایگزامپل ہم یہی کہیں گے محمد سیڈ، علی سیڈ. تو یہ دلالت کرتا ہے کسی شخص سے کسی بات کو منسوب کرنے میں، مگر یہ دلالت نہیں کرتا ہے وضاحت کے ساتھ کہ اس نے وہ بات مجھ سے ہی کہی جو یہ کہہ رہا ہے ہی سیڈ قال. اسی طرح سے عربی کا ان، اٹ از رپورٹڈ فرام، فلاں سے مروی ہے. جس طرح ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مروی، فلاں سے مروی ہے. یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس نے اس بات کو کہا، لیکن اس چیز پہ دلالت نہیں کر رہا ہے کہ اس نے وہ بات مجھ سے ہی کہی. تو یہ ایمبیگیوس ہے. یہ دو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ محتمل ہے، یہ احتمال پیدا کرتے ہیں کس میں؟ سماع میں. اب دیکھ لیجئے الالفاظ لتصریح السماع، وہ لفظ جو سماع کی وضاحت کرتے ہیں، جہاں آپ واضح کہتے ہیں کہ میں نے سنا. مثلا آپ کہتے ہیں سمعت، آئی ہرڈ. اس میں وضاحت ہے اس چیز کی میں نے سنا کہنے والے سے جو قائل ہوگا. یا آپ کہتے ہیں حدثنی، حدث اس نے تحدیث کی، نی مجھ سے، یعنی مجھے کہا، اس نے مجھے کہا، ہی سیڈ ٹو می. یہ وضاحت ہے سماع کی. یعنی جب آپ کہیں گے سمعت، تو اگر آپ نے کسی شخص کے بارے میں کہا سمعت، تو میں نے سنا فلاں سے، آپ نے سنا نہیں ہوگا تو آپ جھوٹے ہو گئے. لیکن جب آپ کہیں گے قال فلاں، کہ فلاں نے کہا، پھر بات بیان کی، یہ نہیں کہا کہ میں نے سنا، آپ نے کہا کہ اس نے کہا. دونوں احتمال ہے کہ آپ نے خود سنا ہوگا یا کسی اور نے سن کے آپ کو بتایا ہوگا. وہاں آپ جھوٹے نہیں ہوتے. یعنی آپ الفاظ کا استعمال اس کلاکاری کے ساتھ کریں گے کہ سننے والے کو احتمال گزرے گا لیکن آپ کی عزت پہ حرف نہیں آئے گا. تو یہ دو قسم کے لفظ ہے جو استعمال کرتے ہیں ہمارے روات. تو اب دیکھ لیجئے، خود اگر آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کو زیادہ احتیاط کہاں برتنی ہے، تو آپ کو قال اور ان کے وقت احتیاط برتنی پڑے گی، کیونکہ یہ دو وضاحت نہیں کر رہے ہیں. اور آپ ان کے مقابلے میں سمعت اور حدثنی وغیرہ کے وقت آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گے. یہی دو نہیں ہیں، کئی الفاظ ایسے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ دو پرومیننٹلی استعمال ہو رہے ہیں حدیث لٹریچر میں. تو اسی لیے جب صاحب کتاب کہہ رہا ہے کہ کچھ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو قطعی طور پر، جن کے بارے میں آپ
جھوٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے راوی پر، تو وہ وہی لفظ ہے جن میں ان، قال وغیرہ کے الفاظ استعمال ہو جائیں۔ اب صاحب کتاب بتا رہا ہے لغوی اعتبار سے تعریف کیا ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا الٹا، اصطلاح سے پہلے لغت آنی چاہیے تھی، اب یہاں پر الٹا ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ اب صاحب کتاب بتا رہے ہیں تعریف التدلیس لغتاً، کہ لغت کے اعتبار سے تدلیس کی تعریف کیا ہے۔ والتدلیس فی اللغت، لغت میں، زبان میں، ڈکشنری کی میننگ کیا ہے اس کے، وہ یہ ہے کتمان عیب السلعۃ فی البیع، کہ یہ چھپانا ہے، کتمان چھپانا ہے کس چیز کو، عیب السلع، جو آپ کی ٹوکری ہے، سامان ہے جس کو آپ نے بیچا، اس کے عیب کو چھپانا، فی البیع، جب آپ بائی کرے، جب آپ چیزوں کو بیچ رہے ہیں اس وقت آپ عیب کو چھپا رہے ہیں۔ کیوں چھپا رہے ہیں؟ تاکہ آپ کا سامان بک جائے۔ اگر آپ نہیں چھپائیں گے تو سامان نہیں بکے گا۔ آپ ساتھ میں ذہن میں رکھیے کہ ایک حدیث سنانے والا وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے ایک مال بیچنے والا، سامان بیچنے والا جس طرح بازار میں ہوتا ہے۔ حدیث سنانے والا وہ اپنے طلباء کے سامنے بالکل ایک سیلز مین کی طرح ہوتا ہے۔ طلباء کب لیں گے اس سے اس کا مال؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی عیب ہے تو وہ اس عیب کو چھپانے کی کوشش، کیونکہ انسان کی اپنی فطرت ہے کہ وہ چھپانے کی کوشش کرے گا۔ وقد یقال، اور کہا جاتا ہے کبھی کہ انہو، کہ یہ جو ہے تدلیس، مشتق من الدلس، یہ دلس سے مشتق ہے، اور وہو اختلاط الظلام واشتدادہ، اور یہ اندھیروں کو خلط ملط کرنا ہے۔ ایک اندھیرے پہ دوسرا اندھیرا، تیسرا اندھیرا اس پہ ڈال دیجئے، اندھیرا زیادہ شدید ہوگا۔ ایک تو سند کا عیب، یہ ایک اندھیرا ہے، اور پھر اس کو چھپانا، ایک ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے بات واضح نہ ہو، یہ دوسرا اندھیرا ہے۔ تو آپ اندھیرے پہ اندھیرا ڈال رہے ہیں اور اس کو بالکل گھنگھور اندھیرا بنا لیتے ہیں۔ واشتدادہ، اور اس کو شدید تر بنا دینا، اس اندھیرے کو، اسی کو تدلیس کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے ذہن میں اب آیا ہوگا جب ہم نے پہلی تعریف بتائی تو کلیئر، ایک یہ کہ عیب ہے سند میں، اسی لیے راوی چھپا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ لفظ وضاحت کے ساتھ استعمال نہیں کر رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس پر آنچ آنے والی نہیں ہے، آپ اس کی گرفت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جب تینوں صورتیں ہیں تو یہ تعریف جو ہے لغوی اعتبار سے بھی ایک ربط رکھتی ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے بتایا وجہ التسمیہ بھی، اس سے اس کو نام دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سمیہ بھی، اس کو یہ نام دیا جاتا ہے، کیوں دیا جاتا ہے؟ لاشتراکہما فی الخفا، اصل میں ان دونوں میں، لغوی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں، ان کا اشتراک ہے۔ کس چیز میں؟ چھپانے میں۔ مال میں عیب چھپایا جاتا ہے اور حدیث بیان کرنے میں سند میں کوئی عیب ہوتا ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ ہم صاحب کتاب کی اصطلاح پہ واپس آئیں گے کیونکہ اب ہمیں لفظ کلیئر ہو گیا کہ اصل میں لفظ کیا ہے، چونکہ انہوں نے جو ترتیب دی ہے اسی کے حساب سے ہمیں جانا پڑا۔ اب ہم واپس آتے ہیں صاحب کتاب کی اصطلاح پہ۔ اب دیکھ لیجیے، وصورتہ، اور اس کی صورت یہ ہے تدلیس کی، اللہ یسمی راوی شیخہ، کہ راوی اپنے شیخ کا نام نہ لے، الذی سمعہ منہ، جس سے اس نے وہ حدیث سنی ہے، بل یروی امن فوقہ، بلکہ وہ روایت کرے اس سے جو اس کے اوپر ہو، بلفظ، ایسے لفظ سے، یوہم السماع، جس سے سماع کا وہم گزرے، ولا یقطع کذبا، اور ایسا لفظ استعمال کرے جو اس کو جھوٹا نہ بنائے قطعی طور پر، کما یقول، جیسے کہ کہا جاتا ہے، ان فلان و ان فلان۔ اور اس سے پہلے انہوں نے خود کہا کہ مدلس
اور مدلس ان دو میں فرق ہے. اب سمجھ لیجئے کہ آپ کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ حدیث ہے تو اس کو مدلس کہیں گے, اور یہ جو عمل ہو رہا ہے عیب چھپانے کا اس کو تدلیس کہیں گے, اور جو یہ چھپانے والا ہے عیب کو اس کو مدلس کہیں گے زیر کے ساتھ. تو یہ فرق رہے گا اس کا زبر زیر میں احتیاط برتنی ہے کہ جب آپ راوی کا تذکرہ کریں جو تدلیس کرتا ہے تو آپ مدلس راوی کہیں گے, اور جب آپ حدیث کا تذکرہ کریں گے جس میں تدلیس ہوئی ہے آپ مدلس حدیث کہیں گے, اس وقت آپ مدلس حدیث نہیں کہیں گے. تو وجہ تسمیہ ہم نے دیکھا کہ ان دو میں ایک آپس میں جوڑ ہے. مثالہ, اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ سنن ابن ماجہ سے ہم نے حدیث لی ہے, حدیث نمبر 3834 3834 حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں. امام ابن ماجہ اپنے شیخ سے بیان کر رہے ہیں, حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ, کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے, قال انہوں نے کہا, حدثنا ہم سے بیان کیا ابو خالد الاحمر و عبداللہ ابن نمیر, کہ ہم سے بیان کیا ایک تو ابو خالد الاحمر نے اور عبداللہ ابن نمیر نے, عن الاجلہ, اور ان سے بیان کی وہ روایت کرتے ہیں اجلہ سے, ان ابی اسحاق, اور وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے, اور ابو اسحاق عن البراء ابن عازب, اور وہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں, صحابی ہے براء ابن عازب. قال, کہ براء ابن عازب نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مسلمین یلتقیان, کہ مسلمانوں میں دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں, فیتصافحان, اور وہ دونوں جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, الا سوائے یہ کہ یعنی کوئی ایسا دو مسلمان نہیں ہیں جو آپس میں ملیں اور وہ دونوں مصافحہ کریں, الا سوائے یہ غفر لہما, کہ ان دو کو مغفرت کی جائے. کس سے؟ قبل ان یتفرقا, اس سے پہلے کہ وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں. یعنی جب مسلمان دو آپس میں ملتے ہیں تو دونوں جب ہینڈ شیک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گناہ بخش دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ الگ الگ ہو جائیں. بہرحال اس میں کئی حدیثیں آئی ہے, یغفر اللہ لنا ولکم کی دعا کے حوالے سے بھی آیا ہے جو جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں. اب یہاں دیکھ لیجئے کہ اس سند میں ہم نے ابو اسحاق جو ہے وہ سرخ رنگ میں لکھا ہے. ابو اسحاق کو ہم نے کیوں سرخ رنگ میں لکھا ہے, کیا وجہ ہے, تو وہ دیکھیں گے ہم, کیونکہ ہمارے یہاں ابو اسحاق اہم ہے. اصلاً تو یہ ہوتا ہے کہ پوری سند آپ کے سامنے رہے گی, ایک ایک راوی کو آپ چیک کریں گے, پھر جہاں پرابلم کھڑی ہوگی وہاں آپ مزید دیکھیں گے, زیادہ ڈیپلی دیکھیں گے. تو یہاں ہمیں وہ موقع نہیں ہے, ہم فوکس کر رہے ہیں صرف مدلس حدیث پہ, تو میں ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ابو اسحاق میں پرابلم ہے. اور دوسرا یہ دیکھ لیجئے کہ ابو اسحاق ان کا استعمال کرتے ہیں, ان, اور وہ کہتے ہیں عن البراء, وہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں. غور سے دیکھ لیجئے ان, یہ ان جو ہے یہ احتمال والے لفظوں میں سے ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا, ان اور قال, یہ ان میں سے ایک ہے. تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ سرخ رنگ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پرابلم ہے اس راوی میں, اور ساتھ میں یہ ان کا استعمال کر رہا ہے, تو اس لیے غور سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھ لیجئے ابو اسحاق کے بارے میں ہماری تاریخ کی کتابیں کیا کہہ رہی ہے, اسماء و رجال کی کتابیں کیا کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں ابو اسحاق یہ کون ہے, موصوف بالتدلیس, اس کا وصف جب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تدلیس کرتا ہے. تدلیس مطلب عیب کو چھپاتا ہے. کبھی وہ اپنے استاد کے استاد سے بیان کرے گا, کبھی کسی اور سے بیان کرے گا, تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے. وَسَمَاؤُهُ مِنَ الْبَرَاءِ رضی اللہ تعالی عنہ ثابت, اور اس کا سما حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے. فی احادیث کثیرہ, بہت سی احادیث ایسی ہے
جس سے ثابت ہے کہ انہوں نے برا ابن عازب سے حدیثیں سنی ہیں. اور ہماری اس حدیث میں دیکھ لیجئے کیا ہے, ان ابی اسحاق عن البراء ابن عازب. تو وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ براء ابن عازب سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ براء ابن عازب سے ملے ہیں, ان سے حدیثیں سنی ہے. لیکن ہمارا سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ نہیں کہ حدیثیں سنی ہے کہ نہیں. ہمارا سوال ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے, کیا یہ حدیث انہوں نے براء ابن عازب سے سنی ہے؟ جو میں نے پہلے کہا کہ استاد ہونا ایک الگ بات ہے, اور وہ حدیث جو وہ بیان کر رہا ہے اس سند میں اس استاد کے حوالے سے, کیا وہ ثابت ہے, وہ ایک الگ بات ہے. 10 استاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی استاد کے سر حدیث کو ڈال دیں گے. تو اسی لیے یہاں جو ہماری بحث رہی وہ ابو اسحاق کے بارے میں یہی ہے کہ ابو اسحاق تدلیس میں گرفتار ہیں. تدلیس میں گرفتار ہے تو ان کا استعمال کر رہے ہیں. ان کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اب ہمیں یہ وضاحت سے دیکھنا ہے کہ کیا انہوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. اور تیسری پریشانی اس میں یہ ہے کہ وہ خود براء ابن عازب کے شاگرد رہے ہیں, ان سے انہوں نے حدیثیں سنی ہے, اور کئی احادیث اس حوالے سے ہیں. اور اس کے بعد مزید کہا جاتا ہے ہونا العنعنہ, یہاں پر عنعنہ ہے. عنعنہ مطلب ان سے روایت کی جاتی ہے, وہی ان سے روایت کرنے کو عنعنہ کہا جاتا ہے. وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْبَرَاءِ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أَبِي داود العامہ. وہ اس معاملے میں ہے کہ اس نے نہیں سنا ہے اس کو, یعنی اس حدیث کو براء ابن عازب سے. انما سمعہ, انہوں نے تو صرف اس کو سنا ہے من ابی داود العامہ, انہوں نے ابو داود العامہ سے اس حدیث کو سنا ہے. انہوں نے براء ابن عازب سے اس حدیث کو نہیں سنا ہے, انہوں نے ایک دوسرے شخص سے سنا ہے جس کا نام ہے ابو داود العامہ. وہو متروک. اب ابو داود کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ متروک ہے, ضعیف راوی ہے, متہم بالکذب, اس پر تہمت ہے جھوٹ بولنے کی. اب آپ خود سمجھے کہ ہماری سند میں اگر ابو اسحاق برا کی جگہ ابو داود العامہ کو لاتے تو بچے سنتے. بچوں کو پتا تھا نا, اس کے طلباء کو پتا تھا کہ ابو داود کون ہے, وہ متروک ہے, متہم بالکذب, اس پہ جھوٹ کی تہمت ہے. اس کی بھی ایک یہ اصطلاح ہے اصل میں, اس کے معنی بھی ہے, وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم. تو یہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں بچوں کو کہوں گا کہ یہ حدیث میں نے کس سے پڑھی ہے, ابو داود سے, ابو داود العامہ سے, تو بچے اٹھ کے بھاگ جائیں گے کہ ہمیں اس کا مال نہیں چاہیے, اس میں تو عیب ہے. اور وہ بچے کیوں ٹائم اپنا اس کے پاس گزاریں گے جب وہ حدیث سن رہے ہیں جس کو کوئی آگے لینے والا نہیں تھا. یہ نیچرل فلٹر ہوتا ہے, نیچرل پروسیس ہوتا ہے, جس سے خود بخود چیزیں, خراب چیزیں جو ہے, کمزور چیزیں, وہ رک جاتی ہے ٹرانسمیشن سے. تو اس نے کیا کیا, وہ خود شاگرد رہا تھا براء ابن عازب, تو ممکن ہے کہ براء ابن عازب نے بھی یہ حدیث کہی ہو کہیں, لیکن یہاں انہوں نے ان سے روایت کیا براء ابن عازب سے. اب ہم ابو اسحاق سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا, آپ نے کہا کہ میں نے براء ابن عازب سے سنا. وہ کہیں گے میں نے تو کہا نہیں, میں نے ان کہا کہ براء ابن عازب سے بیان کیا جاتا ہے. تو بچ گیا نا, یعنی ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس میں احتمال ہے. تو یہ ایک خصوصیت ہے ایک محدث کی کہ وہ محدث ان چیزوں کو پہچان پاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے حدیث دیکھی سنی اور آپ آگے چلے. اور کچھ لوگ تو بہت ہی تماشا بناتے تھے فن حدیث کا کہ یہ تو بالکل آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیے جو اس میں درک رکھتا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا قریب کہ براء ابن عازب کے بھی شاگرد رہے, لیکن یہ حدیث انہوں نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے, اس کو بیان کرنا یہ محدثین کا کام ہے. اب جو تدلیس ہے, تدلیس اتنی آسان نہیں ہے. تدلیس سب سے مشکل کام ہے, اور یہ بہت ہی جو ماہر علماء ہوتے ہیں وہ یہ فرق کر پاتے ہیں. امام بخاری کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ کئی مدلسین ہیں جو تدلیس کرتے, لیکن وہ سب وہ لوگ ہیں جب تدلیس کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے جس سے لیا ہے وہ قابل اعتماد ہے.
وہ نام نہیں لیتے ہیں، کیوں نہیں لیتے ہیں، وہ نام بدلتے ہیں، کیوں بدلتے ہیں، اس کی بھی دوسری وجوہات ہوتی ہیں. لیکن جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا اصل استاد کون ہے، تو وہ جب نام لیتے ہیں تو وہ ثقہ راوی ہوتے ہیں. تو تدلیس ہر وقت، جب تدلیس کی جائے تو ہر وقت کوئی برا مقصد نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار کچھ اچھے مقاصد بھی ہیں جو انشاءاللہ آگے آئیں گے. صاحب کتاب نے اسباب کا تذکرہ کیا ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم وہاں پر بیان کریں گے. اقسام التدلیس، تدلیس کی قسمیں کیا کیا ہیں؟ تو اقسام التدلیس ہمارے پاس 3 ہیں. کچھ لوگ 2 پہ ہی اکتفا کرتے ہیں، لیکن صاحب کتاب آگے جا کر جب ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ تینوں نظر آئیں گی. تو پہلی تدلیس الاسناد، پہلی قسم. دوسری تدلیس الشیوخ، اور تیسری تدلیس التسویہ. تو یہ 3 قسمیں ہمارے پاس تدلیس کی ہے. اور تدلیس پہ کیا حکم لگے گا؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ تدلیس پہ تو حکم لگے گا کہ بہت ہی معاملہ خراب ہے، لیکن صاحب کتاب نے فرق کیا ہے. تدلیس پہ کیا حکم لگے گا، مدلس پہ کیا حکم لگے گا، اور مدلس پہ کیا حکم لگے گا. تو انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا. فی الحال بات کو یہاں روکتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ تدلیس جو ہے، تدلیس ایک ایسی صورت ہے فن حدیث میں جو کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے. اور اتنا قریب، کلوز شیو جو کہتے ہیں جس کو نا، بالکل، کہ براء ابن عازب کے بارے میں ابو اسحاق کس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ سننے والا دھوکے کا شکار ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی اسباب وغیرہ سے چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی. بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.